اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وسلم قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يسر ولا تعسر. موت بہت بڑی حقیقت ہے، ایسی حقیقت جس کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ دا انکار کرنے والے موجود نے اور رسولاں دا انکار کرنے والے بھی اس دنیا دے اندر موجود رہے اور ہیں. لیکن موت دا انکار
یہ کوئی نہیں کر سکیا، اس واسطے کہ موت ایک انسان دے نال لازم ہے۔ اے انسان دی زندگی دا آخر ہے موت، اس واسطے موت دی بہتری دی دعا کرنی چاہیے ہے تے خواہش بھی کرنی چاہیے ہے کہ موت اچھی آئے، اس واسطے کہ انسان دے اعمال دا مدار او خاتمے تے ہے۔ ایک شخص ساری زندگی مومن رہا، بلکہ ایک حدیث ہے پیدا بھی مومن ہویا، زندگی بھی مومنہ لئی گزاری، لیکن موت کافروں والی آ گئی، وہ دا سارا کیتا قطرہ کھوچ پہ گیا، وہ کسے حساب و کتاب وچ نہیں رہا۔ اس دے الٹ اگر کسی دی ساری زندگی بری گزری، پیدائش بھی کافراں دے گھراں وچ تے زندگی بھی کافراں والی گزری، لیکن اس دی موت مسلمانہ والی ہو گئی، یہ شخص کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا۔ گویا اصل دار و مدار ہے خاتمے تے، خاتمہ اچھا ہونا چاہیے، اس واسطے ہمیشہ حسن خاتمہ دی دعا کرتے رہنا چاہیے تے کوشش بھی کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ اچھا کرے، موت نیکی تے آئے، اچھی حالت دے وچ آئے۔ اے مہینہ جون دا مہینہ ہے، شدید گرمی والا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات اسے مہینے دے اندر ہوئی، 6 جون کیا جاندا ہے کہ آپ دی وفات دا دن ہے۔ شدید گرمی اور پھر آپ نو بخار بھی تپے محرقہ، سخت گرم بخار۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار غسل فرماؤندے سن، گلا کپڑا بار بار اپنے جسم تے لگاؤندے سن، لیکن بخار دی شدت وچ کمی نہیں آؤندی سی۔ اے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے آخری دن نے جو آپ نے ایتھے گزارے۔ میرا مقصد صرف آپ دی وفات بیان کرنا نہیں، میرا مقصد ہے کہ اسی اچھی موت دی خواہش کریے، نیک لوکاں ورگی موت، اللہ دے نیک بندیاں جیسی موت، یہ دعا بھی کریے، خواہش بھی کریے تے کوشش بھی کریے، کیونکہ اگر خدا نخواستہ موت بری آ گئی تو پہلی تمام کیتی ہوئی نیکی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سانو ایسے انجام تو بچائے۔ بہت سارے صحابہ بلکہ سارے ہی صحابہ کفر دے دور وچ پیدا ہوئے، کافراں دے گھراں وچ پیدا ہوئے، تے انہوں نے کافی زندگی کفر والی گزاری، پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب فرمائی تے وہ مسلمان ہو گئے، مومن ہو گئے، اللہ نے انہوں نے مومنہ والی موت عطا فرما دیتی، وہ اس دنیا دے کامیاب ترین افراد بن گئے۔ بخلاف اس دے اگر بعد دی حالت بری ہوئی، عبید اللہ بن جہش یہ مسلمان ہوئے، مسلمان ہو کے حبشے ہجرت بھی کی تھی، ہجرت کا بھی بڑا درجہ اور ثواب ہے، انہوں نے ہجرت بھی کی تھی، حبشے وچ گئے، گویا مومن ہو گئے، ایمان والی زندگی اللہ نے عطا فرما دیتی، لیکن انہوں دا خاتمہ نہیں سی اچھا، اتھے جا کے عیسائی بن گئے۔ کیوں کہ عیسائی کوئی بندش نہیں کرتے اپنے بندیاں تے، کوئی شراباں پینا چاہے پیوے،
کوئی تنگی نہیں. مسلمان کتنا بھی برا ہوئے وہ شراب نو برا سمجھدا ہے، چاہے پیندا بھی ہوئے پھر بھی شراب نو برا سمجھدا ہے. علانیہ لوکاں دے سامنے نہیں پیندا. اے مسلمانہ دے اندر خصوصیت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج والی رات میرے سامنے بعض روایتاں اندر 2 پیالے پیش کیتے تے بعض 3 پیالے پیش کیتے گئے. ایک پیالہ شہد دا، دوسرا پیالہ شراب دا، اور تیسرا پیالہ دودھ دا. اگر 2 پیش کیتے گئے تو ایک شراب دا اور دوسرا دودھ دا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤندے نے کہ میں جبریل ول ویکھیا کہ جبریل مشورہ دے کیڑا لواں، کیونکہ پین تو پہلے تے نہیں پتا یہ دودھ ہے کہ یہ شراب ہے. رنگ ایکو جہا ہو سکتے ہیں، شراب سفید رنگ دی بھی ہو سکتی ہے. اگر تے آپ کو پتا ہوندا کہ اے شراب ہے اے دودھ ہے پھر تو پوچھن دی لوڑ ہی نہیں سی، پھر تو مشورہ کرن دی لوڑ نہیں سی. لیکن چونکہ ظاہر بھی ایکو جہا نظر آ رہے سن، اس واسطے آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام ول ویکھیا تے جبریل علیہ السلام نے دودھ والے پیالے والے اشارہ کیتا کہ اے پیو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دودھ والا پیالہ پیتا، اگر خدا نہ خواستہ حضرت جبریل نے کہا کہ اگر تسی دوسرا پیالہ پی لیندے شراب والا تے تہاڈی ساری امت گمراہ ہو جاندی، ساری امت گمراہ ہو جاندی، جس طرح کہ عیسائی گمراہ نے عموماً شراباں پینے والے اگر نہیں پیندے تے پین والے نو برا بھی نہ سمجھنے والے، اور پھر شراباں پی کے فخر کرنے والے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دودھ نو اختیار کیتا جو کہ انسانی فطرت ہے. ہر انسان بلکہ ہر حیوان وہ اپنی زندگی دے ابتدائی سال دودھ ہی پیندا ہے. یہ مطلب یہ ہے کہ دودھ انسان دی فطری خوراک ہے، اور کوشش کرتا ہے کہ بعد بھی پیندا ہی رہے، تھوڑی مقدار دے اندر، چلو زیادہ نہیں پی سکتا، لیکن شروع دے اندر تو ہر شخص وہ دودھ ہی پیندا رہا. اس واسطے یہ ہے فطرت، فطری خوراک. شراب یہ تو ہے ہی مصنوعی چیز، یہ مصنوعی چیز ہے. دودھ اللہ نے بنایا، ماں دے پستانہ وچ بنایا یا جانوراں دے تھنا وچ بنایا، یہ اللہ نے بنایا. لہذا دودھ یہ بہترین خوراک ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پین دی جگہ بھی کفایت کرتا ہے تے کھان دی جگہ بھی کفایت کرتا ہے. بھوک ہوئے دودھ پی لے تے پیاس بھی جائے گی اور بھوک بھی جائے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ اختیار فرمایا. اس واسطے ساری امت وہ شراب دے خلاف ہے مجموعی طور پہ. اگرچہ کچھ افراد ساڈے بھی شراب پین والے ہیں اور وہ شراب پیندے نے، لیکن یہ شراب انسانوں کو گمراہ کرنے والی چیز ہے. جس نے بھی شراب پینی شروع کی تھی بالآخر گمراہ ہو گیا. عبید اللہ بن جہش نال بھی یہ واقعہ پیش آیا. حبشے میں چلے گئے، اتھے سی عیسائی حکومت اور ساری قوم عیسائی سی، پورے حبشی عیسائی، وہ عام شراب پیندے سن. انہوں کتے شراب دی عادت پہ گئی. اجے شراب حرام نہیں سی ہوئی، شراب حرام ہوئی ہے مدینہ منورہ وچ آن تو 3 سال بعد. غزوہ احد تو بعد شراب حرام ہوئی. غزوہ احد دے اندر بھی کچھ لوگوں نے شراب پیتی ہوئی سی، لیکن چونکہ وہ اللہ دے بندے سن اس واسطے باوجود شراب پین دے انہاں دے حواس کچھ قائم رہندے سن اور وہ گمراہی تو بچدے سن. آخر اللہ تعالیٰ نے
غزوہ احد تو بعد شراب حرام کر دیتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤندے نے کہ میں اپنے چاچیاں نو شراب پیا رہا سا، انہیں وچ باہر کوئی آواز کرنے والا آیا، اعلان کرنے والا آیا۔ میرے چچے مینو کہن لگے انس جاؤ دیکھو کی اعلان ہو رہا ہے۔ میں باہر آیا سنیا تو میں جا کے دسیا جناب اللہ تے اللہ دے رسول نے شراب حرام کر دیتی۔ او چچے اگرچہ شراب پی رہے سن لیکن میں دسیا کہ انہاں چ نیکی دا غلبہ سی، اس واسطے وہ کہن لگے انس اے سب مٹکے توڑ دے، شراب دے مٹکے توڑ دے اور شراب گلی وچ بہا دے۔ یعنی شراب دے نشے وچ بھی انہاں چ اتنی دینی حمیت ہے گی سی کہ انہوں نے وہ شراب ضائع کروا دیتی۔ کوئی بھی صحابی آپ دے کول نہیں گیا کہ جی مینو اجازت دے دیو جنی کر شراب پی چلو اینی تا پی لواں بعد نہیں لواں گا، کسی نے اجازت نہیں منگی۔ صرف ایک شخص آیا اے اللہ دے رسول میرے کول شراب پئی ہے، وہ شراب یتیم بچیاں دی ہے میری نہیں، میں اپنی شراب ڈول دیتی، یتیم بچیاں دی شراب ہے، ہن یتیم بچیاں دا مال ضائع کر دیا بھی ڈر لگتا ہے۔ اے اللہ دے رسول او دے بارے فرماؤ۔ آپ نے فرمایا نہیں، چاہے یتیم بچیاں دی ہے شراب ڈول دیو، اس واسطے کہ اگر کوئی نکر باقی رکھی گئی تو پھر یہ شراب دی حرمت نافذ نہیں ہوئے گی، انہوں نے بھی ڈول دیتی۔ حضرت انس کہندے نے رضی اللہ تعالی عنہ کہ گلیاں دے وچ ایویں شراب پھردی سی جویں پانی پھردا ہوندا ہے جس وقت شراب حرام ہوئی، اور اس تو بعد مکمل طور تے چھوڑ دیتی، مکمل طور تے شراب لوگوں نے چھوڑ دیتی۔ کتنے بھی عادی سن وہ لوگ، کیونکہ مدینہ منورہ دی آب و ہوا ایڈی اچھی نہیں سی، بخار والی، کھانسی والی، نزلہ زکام والی، ملیریا بخار والی اس قسم دی فضا سی مدینہ منورہ، اس واسطے وہ نبیذ اور شراب پیندے سن۔ لیکن جدو حکم نافذ ہویا سب نے چھوڑ دیتی، سب نے۔ یہ ساڑھے واسطے سبق ہے کہ اسی بھی اگر کسی غلط عادت دے اندر گرفتار ہاں، کسی غلط عادت میں اسی پھسے ہوئے ہاں، تے پھر اسی اوویں چھڑ دیئے جی میں صحابہ اکرام نے یک بار بھی چھڑ دیتی۔ یہ بھی نہیں کیا گیا کہ چلو جی تھوڑا تھوڑا کر کے ایستا ایستا چھڑو، نہیں، اکو باری شراب سب نے چھڑ دیتی۔ اگر کوئی سگریٹ نوش ہے وہ بھی چھڑ سکتا ہے بیک بارگی اگر چھڑنا چاہے۔ بہت سارے لوگ جڑے سگریٹ پیندے سن لیکن جدوں انہوں نے سمجھ آ گئی تے سگریٹ چھڑ دیتا اور اس تو بعد استعمال ہی نہیں کیتا۔ یہ جیڑی بھی غلط عادت میرے اور تواڈے چ ہے، شراب نوشی دی تو بہت تھوڑے لوکاں چ عادت ہوندی ہے، بہت تھوڑے، کیونکہ ساڈے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ دا پیالہ پیتا، شراب دا پیالہ نہیں پیتا۔ اس واسطے اس امت دے اندر مجموعی طور تے شراب نہیں ہوئے گی، صرف چند افراد ہون گے شراب پینے والے۔ لیکن شراب جیسیاں چیزاں پین والے لوگ ہیں جنہاں بچوں تمباکو نوشی بھی ہے، سگریٹ نوشی بھی ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں، نقصان ہے اس کے کافی سارے۔ ڈاکٹر کو پوچھو وہ بھی نقصان دستے نہیں، علماء کو پوچھو وہ بھی نقصان دستے نہیں۔ اس واسطے ایک غلط عادت بھی چھڑنی چاہیے۔ جے صحابہ کرام شراب دی عادت چھڑ گئے جہدے بارے مشہور ہے کہ یہ ایسی لت ہے، یہ ایسی عادت ہے کہ چھٹتی نہیں، صحابہ کرام نے چھڑ دیتی ایمانی قوت دی بدولت۔ تے اسی نہیں چھڑ سکتے سگریٹ نوشی ایمانی قوت دی بدولت؟ یہ سگریٹ یا تمباکو نوشی
انسان نو نشے ول جاندی ہے۔ کوئی ایسا بندہ دکھاؤ جنہیں سگریٹ نہ پیتا ہوئے، تمباکو نہ پیتا ہوئے تے نشہ کردا ہوئے، ایسا بندہ نہیں ملے گا۔ لازماً وہی بندہ نشہ کردا ہے جس نے سگریٹ نوشی پہلے اختیار کی تھی، تمباکو نوشی اختیار کی تھی۔ اس واسطے یہ ذریعہ ہے نشے دا، سگریٹ ذریعہ ہے نشے دا۔ اگر اسی اینو چھڑ دیاں گے تے اسی بھی اور ساڈی آن والی نسل بھی نشے دی لعنت تو بچ جائے گی۔ صحابہ کرام نے یہ طرز عمل اختیار کر کے مینوں اور تانوں سمجھا دیتا کہ گندی عادت، بری عادت، خلاف شریعت عادت او اللہ دے ڈر نال، ایمانی قوت دے نال انہوں بیک وقت چھوڑیا جا سکتا ہے، کوئی او دے واسطے رعایت دی لوڑ نہیں۔ اس واسطے میں اپیل کراں گا احباب کولو کہ جنہاں نو اس بری عادت دی لت پہ چکی ہے وہ اس نو چھوڑن، سوائے مالی نقصان دے اور سوائے جسمانی نقصان دے دا فائدہ کوئی نہیں۔ فائدہ صرف توہماتی ہے، توہماتی فائدہ کہ جی سگریٹ پی لئیے تے ہضم سوکھا ہوندہ ہے، مثلا سا سوکھا ہوندہ ہے، یہ بات بھی صرف اپنے تصور دی حد تک ہے۔ تصور وچ آدمی جو سمجھ لے وہی ہو جاندہ ہے، تصور وچ جو آدمی سمجھ لے وہ دے مطابق ہو جاندہ ہے۔ اس واسطے اچھا تصور ہی رکھنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نو برا خواب آئے، اس برے خواب نو تھک دوے، کسے کول بیان نہ کرے، ذکر نہ کرے، کسے کول اپنے دماغ چوں بھی کٹ دوے تے کسے نو بیان بھی نہ کرے برا خواب، فرمایا نتیجہ یہ ہوئے گا کہ وہ خواب انہوں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ لیکن اگر ایک برا خواب انسان یاد رکھے کہ میں نو خواب آیا سی، پھر بیان کردہ رہے، کدی اپنے گھر وچ، کدی باہر، کدی مولوی صاحب نو، کدی استاد صاحب نو وہ خواب سنائی جاوے، ایستا ایستا وہ خواب غالب آ جائے گا انسان دے تصور تے پھر یقیناً وہ نقصان ہو جائے گا جیڑا نقصان اس خواب دے اندر سمجھایا گیا۔ نقصان تو بچن دا واحد طریقہ کہ انسان اپنے تصور نو درست کر لے بس۔ فرمایا نہ خواب بیان کرے کسے کو، نہ کسے کو تعبیر پوچھے ہو دی، نہ انہوں اپنے دماغ بھی جمائے، بلکہ فرمایا تھک دے، لفظ ہوتے نے تھک دوے، ظاہراً بھی تھکے، اپنے بائیں طرف 3 دفعہ تھکے تھو تھو کر کے تے اللہ تعالیٰ کو لو پناہ طلب کرے اس کے نقصان تو۔ فرمایا وہ خواب انہوں نقصان نہیں دے گا۔ اگر اسی دماغ میں جما لواں گے پھر وہ خواب نقصان دے گا، وہ خواب نقصان دے گا۔ اسی طرح اگر کوئی سگریٹ نوش اپنے تصور دے اندر کوئی فائدہ سمجھدا ہے کہ سگریٹ دا فائدہ ہے، صرف تصوراتی چیز ہے، اپنے تصور دی اصلاح کر لئیے تو انشاءاللہ یہ نقصان نہیں دے گا۔ او عبید اللہ بن جہش انہوں نے عادت پہ گئی اتھے جا کے شراب دی، کیونکہ سارے ہی شرابی، سارے عیسائی شرابی۔ نقصان ہویا پہلے تے شراب دی عادت پئی، پھر عیسائی بن گیا، پھر وہ عیسائی بن گیا۔ کتنا بڑا نقصان ہویا اس نشے دی وجہ نال کہ اس نشے دی وجہ نال وہ باقی نشائیاں طرح عیسائی بن گیا اور عیسائی حالت دے اندر ہی مر گیا، عیسائی حالت دے اندر ہی مر گیا۔ ساری زندگی تو جیسی گزری، لیکن اسلامی زندگی بھی اللہ نے عطا فرمائی اس شخص نو، لیکن اس شخص نے اپنی موت برے طریقے نہ لے آندی، جس واسطے یہ شخص کافروں دے بھی شمار ہویا، مسلمانوں چ نہیں۔ اج باقی صحابہ نو اسی رضی اللہ عنہم کہہ کے پکارنے ہیں، لیکن کوئی شخص ایسا نہیں جو اس شخص نو بھی رضی اللہ عنہ کہے، اگرچہ یہ بھی صحابی سی۔
اور انہیں بھی کچھ عرصہ صحابیت دا گزاریا، لیکن میں اگے دسیا ہے کہ خاتمہ جیسا ہوئے اس کے مطابق ہی حکم تے فیصلہ لگتا ہے۔ اگر ایمان موت والی، اگر موت ایمان والی تو مومن خواہ پہلی زندگی کیسی بھی ہوئے، اور اگر موت کافراں والی تو پھر پہلی زندگی کنی بھی چنگی ہوئے اے حکم وچ کافر ہوئے گا۔ او مشہور حدیث سانو ساریاں نو ہی پتہ ہے کہ ایک شخص نے 99 قتل کیتے، 99 قتل۔ اب قتل سب تو بڑا جرم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن حقوق العباد وچوں سب تو پہلے قتل دا حساب لیا جائے گا۔ حقوق اللہ وچوں نماز دا تے حقوق العباد وچ قتل دا حساب لیا جائے گا سب تو پہلے۔ اتنا بڑا جرم ہے۔ اس شخص نے 99 قتل کیتے، ناجائز قتل کیتے، لیکن او دی قسمت وچ ایمان لکھیا ہویا سی۔ انہوں احساس ہو گیا کہ میں کام برا کر رہا ہوں، ایک کام اچھا نہیں، میں نے ایک کام چھوڑنا چاہیے ہے۔ او پھر حاضر ہویا کسے نیک آدمی دے کول، انہوں کہنے لگیا بھی میں 99 قتل کیتے نے، کیا میرے واسطے کوئی توبہ ہے، معافی ہے؟ اگر وہ معاف ہو سکتے نے تے میں معاف کراؤن واسطے تیار ہوں۔ وہ جس نیک آدمی دے کول گیا سی، وہ نیک تو ضرور سی، عالم نہیں سی، نیک ضرور سی، عالم نہیں سی۔ اس واسطے فتویٰ ہمیشہ عالم کو لو، جنہیں ساری زندگی علم دے اندر گزاری ہوئے، فتویٰ او دے کو لو۔ ضروری نہیں کہ ہر نیک آدمی، ہر اچھا آدمی او صحیح فتویٰ دے۔ نیک آدمی دی نیکی اپنی جگہ، لیکن فتویٰ صرف عالم دا کم ہے، جس نے ساری زندگی قرآن و حدیث دے پڑھن تے پڑھاؤن وچ گزاری، اس شخص کو لو فتویٰ لیا جائے۔ صرف نیکی کافی نہیں فتوے واسطے۔ بہت سارے نیک لوگ وہ اپنی نیکی دی بنا تے سگوں گمراہ ہو گئے، کیوں؟ کسے عالم کو لو فتویٰ نہیں لیا۔ سب تو پہلے گمراہ لوگ اسلامی امت دے اندر وہ کون سن؟ خارجی لوگ، خارجی لوگ بڑے نیک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسی اپنی نمازاں نو حقیر سمجھو گے انہاں دی نماز دے مقابلے چ، اپنے روزیاں نو حقیر سمجھو گے انہاں دے روزیاں دے مقابلے چ۔ قرآن پڑھن گے بڑا، حدیثاں پڑھن گے، لیکن فرمایا دین دی سمجھ نہیں ہوئے گی، ایس حلق تو اگے تجاوز نہیں کرے گا دین، یعنی سمجھ نہیں آئے گی انہوں نے۔ نتیجہ وہ گمراہ ہو گئے اور کافراں والی موت مرے۔ نیک شخص، نیک شخص، لیکن علم نہ ہون دی وجہ نال انہوں نے ایسے فتوے دیتے جہدے نال صحابہ کرام تک نو کافر کہہ دیتا، صحابہ کرام نو بھی کافر کہہ دیتا، اور بعض صحابہ نو قتل بھی کیتا انہوں نے کافر کہہ کے۔ یہ بڑی جہالت دی بات ہے، یاد رکھو۔ اج کل بھی بعض لوگوں نو عادت ہے ایویں فتوے دین دی، پڑھے پڑھائے کچھ بھی نہیں ہوندے، اجے پہلا سال ہوندا مدرسے چ گیا تے فتوے شروع کر دیندے نے دینے، ایک دو حدیثاں پڑھیاں تے فتوے دینے شروع کر دیتے۔ یاد رکھو ایک گمراہی والی بات ہے۔ فتویٰ دین واسطے ضروری ہے کہ اس شخص نو علم ہوئے کہ ایس مسئلے دے بارے سارے قرآن مجید کیڑیاں کیڑیاں آیتاں دے بارے آ رہی ہیں، انہوں معلوم ہوئے کہ اس مسئلے دے بارے کیڑی کیڑی احادیث آ رہی ہیں، ذخیرہ احادیث دے اندر کہ احادیث دا ذخیرہ بڑا وسیع ہے۔ انہوں پتہ ہوئے کہ اس مسئلے دے بارے صحابہ دے کی اقوال نے، صحابہ نے کی فرمایا ہے، انہوں نے کی فتوے دیتے نے، کی فیصلے کیتے نے۔ یہ جدوں ساریاں چیزاں دا علم ہوئے اس تو بعد وہ فتویٰ دین دے قابل ہوندہ ہے۔ جنہوں قرآن مجید دیاں
پوریا ایتاں دا علم نہیں، جس نو ساری احادیث دا علم نہیں اس مسئلے دے بارے اور جس نو صحابہ تابعین دے فتاوا اور فیصلے دا پتہ نہیں، یاد رکھو اگر وہ فتویٰ دے گا تو گمراہ ہو جائے گا، وہ کوئی حق نہیں فتویٰ دے گا۔ اس واسطے بچیے، انسان کدی جہالت دی بنا تے ایسا فتویٰ دے دیندہ ہے جس فتوے دی زد صحابہ کرام تے بھی پہندی ہے۔ او صحابہ کرام جنہاں نو دین دا ستون کیا گیا اور سب تو پہلے وہ مخاطب اللہ دے رسول دے صحابہ ہی سن، جے او نہیں نہ سمجھ سکے دین تے میں تے تو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ اگر وہ نہیں سمجھ سکے جڑے اللہ دے رسول دی صحبت دے اندر رہ، اللہ دے رسول دی مجلس دے اندر رہ، علم اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل کیتا، اگر وہ نہیں دین سمجھ سکے تو یاد رکھو میں تے تو نہیں سمجھ سکتے۔ بس اینی گل ہی سمجھ لئیے، اینی گل ہی سمجھ لئیے کہ جڑے لوگ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے فیض یافتہ نہیں، انہاں دے مقابلے چ میری بات غلط ہو سکتی ہے، میری بات دے مقابلے چ انہاں دی بات نہیں غلط ہو سکتی۔ کوئی ایسا فتویٰ نہ دیتا جائے جس فتوے دی زد صحابی دے ہوتے پاوے، کسے خلیفہ راشد دے ہوتے پاوے، کیونکہ خلیفہ راشدین تے او نے جنہاں بارے آپ نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت تے بھی عمل کرو اور خلفاء راشدین دی سنت تے بھی عمل کرو۔ گویا سانو حکم ہے اسی اللہ دے رسول دی سنت تے بھی عمل کرنا ہے اور خلفاء راشدین دی سنت تے بھی عمل کرنا ہے۔ اگر کوئی خلفاء راشدین دی سنت تو پجے گا، یاد رکھو وہ بھی گمراہ شخص ہے، وہ گمراہ شخص ہے جو خلفاء راشدین دی سنت تو پجدا ہے۔ اس واسطے فتویٰ سوچ سمجھ کے دیتا جائے اپنے منہ دے حساب نال، جڈا کہ ساڈا منہ ہے، اے نہیں کہ علم تے ہے کوئی نہیں فتوے بڑے بڑے دئیے۔ وہ جس نیک بندے کو پوچھن گیا سی، وہ نیک ضرور سی لیکن عالم نہیں سی، انہیں کہہ دیتا کہ تیری کوئی توبہ نہیں، تو 99 قتل کیتے نے، ایک قتل نہیں معاف ہوندا، تو 99 قتل کیتے نے کس طرح معافی ہوئے گی؟ وہ قاتل اجرتی قاتل سی، پیشہ ور قاتل سی، ان غصہ آ گیا اس بات کو، یا غصہ کہہ لو یا وہ مایوس ہو گیا، اس شخص دی بات نے انہوں مایوس کر دیتا، وہ مایوسی دے اندر آ کے انہوں بھی مار چھڑیا کہ چلو جتھے پھر 99 قتل دا حساب دواں گے یہ بھی ہو جائے گا۔ لیکن وہ ایمان دی چنگاری جیڑی او دے دل وچ روشن سی، انہوں ٹیک نہ لین دی، وہ پھر کسے بڑے عالم دے کول پہنچ گیا اور اس نو جا کے دسیا کہ میں پہلے 99 قتل کیتے سن، پھر میں مسئلہ پوچھیا، انہیں میں نو اینج آکھیا تے میں غصے اور مایوسی دے اندر انہوں بھی مار دیتا، کیا میرے واسطے کوئی توبہ ہے؟ اس شخص نے کہا ہاں، توبہ دا دروازہ ہر شخص دے واسطے کھلا ہے اور قیامت تک واسطے کھلا ہے، اپنی موت تک دروازہ کھلا ہے ہر شخص دے واسطے، کتنا بھی بڑا جرم کیوں نہ ہو جائے، کتنا بھی بڑا گناہ کیوں ہو جائے، کفر ہو جائے، شرک ہو جائے، نفاق ہو جائے، کچھ بھی ہے، اگر توبہ دا موقع مل گیا، معافی منگن دا موقع مل گیا، آئندہ لی اپنی عزم صحیح کر لیا، پچھلی غلط بات چھوڑ دیتی تے او دی پچھلی زندگی دے ہوتے قلم پھیر دیتا جائے گا، معافی ہو جائے گی۔ اس واسطے تو توبہ کر لے، سچی توبہ، اے نہیں جس طرح اسی توبہ کرنے ہیں کہ توبہ کرن لگے ذہن چ ہوندا کہ موقع پھر ملیا پھر بھی کریں گے، یہ تے فائدہ ہی کوئی نہیں۔ ایسی توبہ توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، میں خالص پکی اور سچی توبہ کروں۔ انہیں کیا توبہ کر لے تے تیری توبہ تد ہوئے گی جے تو آ بستی چھوڑ جائیں، اپنا کاروبار چھوڑ دیں، اپنے بیوی بچے چھوڑ کے ایک دوسری بستی ہے جس بستی دے اندر بڑا نیک ماحول ہے، اس ماحول دے اندر پہنچ جائیں، پکی توبہ بھی کر تے ماحول بھی بدل، نیک ماحول دے اندر پہنچ جا۔ وہ شخص ایڈا پکا سی، انہیں کاروبار بھی چھڑیا،
وہ بستی بھی چھڈی، بیوی بچے بھی چھڈے تے چل پیا اس بستی وال جہاں اس نیک عالم نے حوالہ دیتا سی۔ حدیث کے اندر ہے کہ اجے وہ رستے وچ ہی سی کہ انہوں موت دا فرشتہ آ گیا۔ تے موت یاد رکھو یہ کوئی وقت نہیں مقرر، یہ کوئی وقت نہیں، نہ کوئی یہ سمجھے میں اجے جوان ہاں میں تے بڈھا ہونا ہے، نہیں، کتنے ہی جوان وہ جوانی تو پہلے ہی فوت ہو گیا، اور کتنے جوان جڑے جوانی دے دوران فوت ہو گئے۔ اس واسطے یہ دھوکھے چ نہ کوئی بندہ رہے۔ اس واسطے سارے سامنے بچے بھی مردے نے، بچے بھی مردے نے، جوان بھی مردے نے، بڈھے بھی مردے نے، بغیر کسی حادثے تو بھی مردے نے، بغیر کسی بیماری تو بھی مردے نے۔ یہ سانو سمجھاؤن واسطے یہ نہ سمجھو میری موت اجے دیر نال آئے گی، نہیں، کسے وقت اچانک آ سکتی ہے۔ تسی ویکھیا ہوئے گا کہ ایک بندہ تقریر کر رہا ہے، تقریر کردہ کردہ ڈگ پیا اور مر گیا۔ ایک نے کئی واقعات تقریر کردہ کردہ ڈگیا اور مر گیا، موقع ہی نہیں ملیا کسی ڈاکٹر کو لے جانا۔ یہ موت کسی نو بھی آ سکتی۔ اج کل تے موت دے اسباب ہی انہیں ود گئے نے، حادثات، بیماریاں اس قدر زیادہ ہو گئی ہیں کہ موت تے بڑی سستی چیز ہو گئی۔ اس واسطے اسی ہر وقت اپنی موت نو ذہن چ رکھی۔ انہوں موت آن لگ پی رستے چ، وہ ڈگ پیا۔ موت بڑی بڑیاں قوتاں نو ختم کر دیندی ہے، موت بڑیاں بڑیاں قوتاں نو ختم کر دیندی ہے۔ یہ جنہیں 100 بندہ ماریا سی وہ موت ویکھ کے ڈگ پیا، ہر چیز نے جواب دے دیتا، ہر قوت نے جواب دے دیتا، ڈگ پیا۔ لیکن عزم صادق سی، ارادہ پکا سی، توبہ سچی سی، اس واسطے انہیں اپنے سینے دے زور نہ روڑنا شروع کر دیتا اس بستی وال جدھر جا رہا سی۔ دل چ کی سی کہ میں روڑ گھوڑ کے بھی پہنچ جاواں نا تے اللہ کرے میری توبہ قبول ہو جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر موت آ گئی، وہ روڑدا کھوڑدا آگے گیا لیکن موت آ گئی۔ فرشتے آ گئے ہر قسم دے، برے لوکاں نو مارن والے اور اچھے لوکاں دی روح نو قبول کرنے والے فرشتے آ گئے۔ اے دی روح کتھے لے جائی جائے؟ کیا آسمانہ تے لے جائی جائے یا اس نو زمین دے تھلے پھینک دیتا جائے؟ فرشتے آ گئے دونوں قسم دے۔ او کہن جڑے برے لوکاں واسطے مقرر نے فرشتے، وہ کہنے دی ساری زندگی دیکھو انہیں 100 بندہ ماریا ہے تے گناہ چھڑیا کوئی نہیں جڑا نہیں کیتا ہے، اس واسطے اسی حقدار ہیں کہ دی روح لے کے جائیے اور ان زمین دے تھلے سٹ دئیے۔ دوسرے فرشتے کہن نہیں، انہیں توبہ کیتی سی، آخر وچ توبہ کیتی سی، توبہ گناہاں نو ختم کر دیندی ہے، اس واسطے اسی لے جاواں گے دی روح۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھئی جگہ ماپ لو، جدھروں آ رہا ہے، جس بستی چو آ رہا ہے، اتھوں لے کے ایتھوں تک جتھے مریا ہے آخری ساہ دیتا ہے اتھے تک جگہ ماپو تے ایتھوں اگلی جگہ ماپو اگلی بستی تک۔ اگر پچھلی جگہ زیادہ ہو جائے اگلی جگہ تھوڑی ہوئے تے پھر سمجھو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیتا، اور اگر اگلی جگہ زیادہ ہو جائے پچھلی تھوڑی رہ گئی تے سمجھو اجے توبہ دے وچ کسر ہے، کوئی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا زمین نو ماپیا گیا، جس پاسے جا رہے سی ادھر نو پچھلی زمین ایک بالشت بڑی سی، ایک گٹھ جنہوں پنجابی کہتے ایک گٹھ، او زمین ودی سی دوسری نالوں، ادھر گٹھ کٹ سے۔ نیکی والے فرشتے وہ دی روح نو لے گئے اللہ دے کول، اس واسطے کہ انہیں توبہ کیتی سی۔ آخر اگر انسان توبہ کر لے تے پکی توبہ کرے، سچی توبہ کرے، پکے عزم دے نال تے خالص ارادے دے نال، تو کتنا بھی مجرم ہوئے اللہ تعالیٰ انہوں معاف کرن گے، گھبراؤن دی لوڑ نہیں، مایوس ہون دی لوڑ نہیں کسی نے۔ اگر اس جیسا آدمی
اس جیسا آدمی وہ معاف ہو سکتا ہے تو باقی کیوں نہیں معاف ہو سکتا؟ اس واسطے کدی بھی انسان اپنے انجام نو اچھا کرن تو غافل نہ ہوگے، انجام اچھا کرن دی کوشش کرے۔ کچھ نیک لوگوں دیا موتاں وہ ساڈے واسطے نصیحت دا سبب نے۔ سب تو پہلے تے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات، اے جیڑیاں میں ایتاں تواڈے سامنے پڑھیاں نے، انہاں وچ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات دے بارے بیان کیتا گیا۔ اے غزوہ احد دے موقع تے نازل ہوئیاں۔ غزوہ احد دے اندر ایک دفعہ کافراں دا اینا زور پیا مسلماناں تے کہ انہاں نے اللہ دے رسول نو بھی گھیر لیا، اللہ دے رسول نو بھی گھیر لیا تے اے عزم کر لیا کہ آج اینو مار کے ہی جانا سی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اتفاق ایسا کہ اللہ دے رسول انہاں دے اس حملے دے زور نال ایک گڑھے وچ گر گئے۔ ایک گڑھا سی اتھے، پہاڑی علاقہ ہے، وہ پدھر علاقہ نہیں، وہ گڑھے وچ گر گئے، لوکاں نو نظر نہ آئے تے روڑا پہ گیا اللہ دے رسول فوت ہو گئے، اللہ دے رسول شہید ہو گئے، اللہ دے رسول شہید ہو گئے۔ کچھ اے سی کہ اس جنگ دے اندر جڑے مسلمانہ دے علم بردار سن، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ انہاں دی شکل بھی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی شکل دے نال ملدی سی کچھ، او شہید ہو گئے۔ کچھ لوگوں نو اس تو غلط فہمی ہوئی کہ شاید اللہ دے رسول شہید ہوئے نے، بھی انہوں نے بھی جھنڈا پھڑیا سی تے اللہ دے رسول بھی جھنڈے دے تھلے ہی سن، کیونکہ جھنڈا کتنے ہوتا ہے؟ جتھے بڑا کمانڈر ہوتا ہے، جڑا بڑا کمانڈر اتھے جھنڈا ہوتا ہے۔ شہید او ہوئے تے روڑا پہ گیا کہ اللہ دے رسول شہید ہو گئے۔ مسلمان گھبرا گئے، مایوس ہو گئے، تلواراں سٹ دیتیاں تے بہ گئے کہ ہن لڑن دا کی فائدہ، ہن کادے واسطے لڑنا ہے، جنہیں مارنا مار لے آ کے سن۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع تے تنبیہ فرمائی، وما محمد الا رسول، اے لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول نے، اللہ نہیں، رسول نے اللہ نہیں کہ موت نہ آئے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، انہاں تو پہلے کنے ہی رسول گزر چکے، تانوں پتہ ہے، ماندے ہو کہ وہ فوت ہوئے سارے، حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی نبی ہوئے رسول ہوئے سب فوت ہوئے، کوئی بھی بچیا نہیں۔ تے جدوں اینے رسول فوت ہو گئے تے کیا اللہ دے رسول نہیں فوت ہو سکتے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا غزوہ احد دے موقع، آپ حقیقتاً اس تو 7.5 سال بعد فوت ہوئے ہیں، لیکن اس وقت بھی آپ دی موت دا امکان بیان کیتا جا رہا ہے، کیونکہ امکان تو ہر وقت ہے نا، ہر وقت انسان دی موت دا امکان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ فوت ہو جان، فوت تے ہونا ہی ہے آپ نے، کیا تسی دین چھڑ دیو گے؟ آپ فوت ہو جان، شہید ہو جان، کیا دین چھڑ دیو گے؟ مرتد ہو جاؤ گے؟ فرمایا جڑا مرتد ہوئے گا اللہ دا کچھ نہیں بگاڑے گا، اپنا ہی بگاڑے گا۔ یہ وہ پہلا موقع ہے جس وقت آپ دی وفات دا امکان بیان کیتا گیا۔ اس تو 7.5 سال بعد پھر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حقیقتاً اپنے اللہ کول پہنچ گئے۔ ایہو دن سن سخت گرمی دے دن، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے بھی تشریف لے گئے تے جنازے تو جدوں واپس آئے تے آپ دے سر وچ درد ہون لگ گئی، گرمی زیادہ، دھوپ زیادہ، سر وچ درد شروع ہو گئی۔ گھر آئے، کہنے لگے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ میرے سر وچ درد ہے۔ آپ نو اس تو پہلے ہی دراصل کچھ اشارے مل چکے سن کہ تسی تیاری کرو، ہن تسی وفات دے قریب ہو، یہ اشارے مل چکے سن۔ آپ نے انہاں اشاریاں تے پھر عمل بھی کیتا۔ جڑا آخری رمضان آیا نا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو، اس رمضان دے وچ 2 دفعہ دور کیتا قرآن مجید دا حضرت جبریل نے آپ دے نال، اگے ایک باری دور کر دے سی رمضان چ، اس رمضان چ 2 دفعہ کیتا۔
آپ نے فرمایا عائشہ اگے جبریل ایک دفعہ دور کردہ عید کی 2 دفعہ کیتا ہے، مینو انج لگتا ہے میری زندگی دا آخری رمضان۔ پھر آپ نے بھی اس سال 10 دی بجائے 20 دن دا اعتکاف بیٹھے، 10 دی بجائے 20 دن دا اعتکاف بیٹھے کہ اگر اللہ میں نے سمجھا رہا ہے میں عبادت اضافہ کروں، 10 دی بجائے 20 دن دا اعتکاف بیٹھے۔ اور پھر سورہ نصر نازل ہوئی، 30ویں سپارے دی آخری چھوٹی صورتوں میں سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ نازل ہوئی، تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ دے وچ میں دسیا گیا ہے کہ تہاڈی موت قریب ہے، کیونکہ لفظ ایسن فسبح بحمد ربک واستغفرہ، تسی جس مقصد واسطے ایسی مقصد پورا ہو گیا۔ ایک دور سی جدوں ایک بندہ مسلمان ہون واسطے کنی محنت کرنی پیندی سی، کنے دن گزرتے سن تے پھر کتے کو مسلمان ہوندا سی۔ ہن اے دن بھی آپ کی زندگی آئے کہ قوماں دیاں قوماں مسلمان ہو رہی ہیں، خاندان دے خاندان مسلمان ہو رہے ہیں، قبیلے دے قبیلے مسلمان ہو رہے ہیں بغیر کسی تبلیغ تو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہن تسی تسبیح کرو، حمد کرو اللہ دی، استغفار کرو۔ یہ تے کام آپ ہمیشہ ہی کرتے سن، تسبیح بھی، حمد بھی، استغفار بھی، صرف اشارہ سی کہ تہاڈی وفات دا وقت قریب آ گیا، جس کام واسطے تسی مبعوث ہوئے سو وہ کام پورا ہو گیا۔ اے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تے اشارہ آیا، اس واسطے آپ نے آخری حج جدوں فرمایا اپنی وفات تو 6 مہینے پہلے، نہ اپنی وفات تو 3 مہینے پہلے، صرف 3 مہینے، تے آپ نے لوگوں نو کہہ دیتا سی اے لوگو میری بات غور دے نال سنو، لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے اے سال تو بعد میری تہاڈی ملاقات نہ ہوئے۔ یہ بھی اشارہ سی اپنی وفات والا۔ پھر جدوں یہ سر دکھنا شروع ہویا آپ سمجھ گئے کہ یہ جڑا سر دکھ رہا نا یہ عام بیماری نہیں، یہ موت والی بیماری ہے۔ حضرت عائشہ کو کہنے لگے عائشہ میرا سر درد کر رہا ہے۔ حضرت عائشہ کہنے لگیاں جی میرا بھی سر درد کر رہا ہے۔ فرمایا عائشہ تیرے سر درد کا کوئی نقصان نہیں، میرا سر درد اصل چیز ہے، یہ کیا نہیں کہ میں فوت ہو جاؤں گا، لیکن کیا اصل سر درد میرا ہے۔ یہ تقریباً 13-14 دن آپ اس حالت میں رہے، وہ سر درد بھی ودھدا گیا تے بخار بھی ودھدا گیا، تپے محرقہ بن گیا۔ 13-14 دن بعد اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ نو پیارے ہوئے۔ اس دوران جنت البقیع دے اندر بھی گئے، انہاں دے جنت البقیع دے فوت شدگان دے واسطے دعائیں کیتیاں۔ احد دے میدان چ گئے، اوتھے جا کے احد دے شہیداں واسطے دعائیں کیتیاں، تے آ کے ممبر تے بیٹھ گئے، کہن لگے بھئی جس شخص نے میرے تے کوئی احسان کیتا سی میں او دا احسان چکا دیتا، میں کسے دا احسان رکھیا نہیں، جنہیں میرے تے کوئی احسان کیتا میں احسان دا بدلہ دے دیتا ہوں، سوائے ابو بکر دے کہ او دا بدلہ میں نہیں دے سکیا، انہوں بدلہ اللہ دے گا۔ حضرت ابو بکر رون لگ پہ، سمجھ گیا کہ گلاں وفات والیاں نے، وفات والیاں گلاں نے۔ آپ نے فرمایا بھی سی کہ بھئی ایک بندے نو اللہ نے اختیار دیتا کہ دنیا وچ رہنا ہے کہ میرے کول آنا ہے، اس بندے نے دنیا وچ رہن دی بجائے اللہ کول جانا پسند کر لیا۔ حضرت ابو بکر سمجھ گئے کہ اپنی بات کر رہے، کسی عام بندے دی بات نہیں کر رہے، وہ اعلان کر دے رہے کہ میں اللہ کول جانا پسند کر چکیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے موت دے اشارے بھی ملے، موت دیاں خبراں بھی ملیاں، لیکن انہوں نے نیکی وچ اضافہ کیتا سن، نیکی چ اضافہ۔ جتنی دیر تک سکت رہی کلی کلی بیوی دے گھر جاندے رہے وہ دیواری والے دن، جدوں بالکل بے بس ہو گئے پھر کٹھا کیتا بیویاں نو، بھئی میں اپنی طاقت دی حد تک تواڈے کول جاندا رہا واری والے دن، ہن میری طاقت نہیں رہ گئی، مینوں اجازت دیو میں مسجد دے قریب عائشہ دے حجرے دے اندر ٹھہر جاواں، تسی اوتھے ساریاں آ جا کرو، بیمارداری کرو، تیمارداری کرو۔ اے پھر آپ نے آخری دن
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے حجرے دے اندر گزارے تے نیکی دے اندر حضرت عائشہ فرماندیاں نے جس دن آپ فوت ہون لگے نا اس دن صبح دی نماز نہ حضرت انس دی روایت ہے صبح دی نماز وچ اچانک آپ اٹھے کھڑکی کھولی جڑی کھڑکی حجرہ عائشہ اور مسجد نبوی دے درمیان سی کھڑکی کھول کے کھڑے ہو گئے تے ویکھن لگ گئے لوکاں نوں نماز پڑھ دیاں صبح دی حضرت ابو بکر جماعت کرا رہے سن مسکرائے خوش ہوئے اے دیکھ کے کہ اگر میں رخصت ہو رہا ہوں تو کوئی بات نہیں انشاءاللہ میری امت حق دے ہوتے قائم رہے گی میرا دین انشاءاللہ برقرار رہے گا ابو بکر جیسے لوگ میرے دین دی پاسبانی کر دے رہن گے صحابہ کرام دی بھی نظر پہ گئی کہ اللہ دے رسول دیکھ رہے نے اتنی خوشی ہوئی صحابہ نو کہ وہ نماز تو غافل ہو رہے سن جدوں آپ نے محسوس کیتا کہ میرا زیادہ دیر کھڑے رہنا مناسب نہیں لوگ کی نماز چھڑ دیں گے یعنی انہیں غافل ہو جان گے نماز تو کہ نماز ٹوٹ جائے گی آپ نے پھر پردہ دوبارہ لٹکا لیا اور پیچھے ہو کے بہ گئے اسی دن آپ فوت ہو جاندے نے حضرت عائشہ کہندیاں نے کہ میرے سینے دے وچ سی میرے سینے دے نال سی آپ دا سر مبارک یعنی میری گود دے اندر تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہندے سن الصلاۃ وما ملکت ایمانکم اے لوگو نماز دی پابندی کریو اے لوگو غلاماں دے حقوق دا خیال رکھیو اے بار بار کہندے سن تے نال اے بھی کہندے سن اللہم الحقنی بالرفیق الاعلیٰ یا اللہ میں نو اتلے ساتھیاں کو لے چل کدی کہندے سن اللہم الرفیق الاعلیٰ اے اللہ میں اتلے ساتھیاں دے کول جانا چاہنا حضرت عائشہ فرمودیاں نے تھوڑی جی بے ہوشی جی تاری ہوئی آپ دے اتے پھر آپ نے ہوش آئی تے آپ نے انگلی اٹھائی آسمان وال ایہو لفظ کہے اللہم الحقنی بالرفیق الاعلیٰ یا اللہ ہن میں اتلے ساتھیاں دے کول جانا چاہنا حضرت عائشہ فرمودیاں میں سمجھ گئی کہ دراصل آپ نے ہن پوچھیا گیا سی پوچھیا تو پہلا بھی گیا سی اس وقت پوچھیا گیا سی کہ تھوڑی وفات دا وقت بالکل آ چکیا ہے ہن بھی اگر تسی کہو کہ میں رہنا ہے تو اسی اپنا فیصلہ بدلاں گے لیکن کسی بھی نبی نے خواہش نہیں کیتی رہن دی اے میری تیری خواہش ہے اسی چاہتے ہیں بہتی دیر رہیے میرا آ کم رہندا ہے میرا آ کم رہندا ہے میرا آ کم رہندا ہے کنے بھی بڑھے ہو جائے یہ سارے ہی کم ہو جان پھر بھی ساڈا جی نہیں کردا کہ اسی اللہ کو چلے جائیے لیکن اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پوچھا گیا آپ نے یہو جواب دیتا کہ میں یا اللہ تیرے کول آنا چاہتا تے این وفات دے وقت پوچھا گیا حضرت عائشہ فرمودیاں نے اس وقت بھی ہوش چاہتے ہی آپ نے آسمان وال انگلی اٹھائی اور اللہم الحقنی بالرفیق الاعلیٰ کیا تے اس وقت اللہ دے رسول مینوں نہیں دیکھ دے سن حالانکہ سب تو قریب تے حضرت عائشہ سن آپ دی آنکھاں آسمان وال سن اے کہہ لو اللہ وال سن تے انگلی آپ نے آسمان وال اٹھائی ادھروں لفظ پورے ہوئے اچانک آپ دا بازو تھلے ڈگ گیا جب وفات آ جائے سب کچھ ختم ہو جاتا آپ دا بازو تھلے گر گیا مینوں پتہ ہی نہیں لگیا کدوں فوت ہو گئے اتنی اچانک فوت ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی موت ہے نیکی دی نصیحت نماز دی نصیحت غلامہ دے نال حسن سلوک دی نصیحت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی وفات بھی لکھی ہوئی ہے کتاباں دے اندر جدوں اللہ دے رسول فوت ہو گیا تو سب تو زیادہ غم آپ دی وفات دا حضرت ابو بکر نو ہویا سب تو زیادہ تے ہویا حضرت فاطمہ نو وہ بیٹی سی آخر بیٹیاں دا جڑے محبت ہے نا ماں باپ دے نال او دی مثال نہیں پیش کیتی جا سکتی بیٹیاں دی محبت ماں باپ دے نال بیٹیاں دی محبت بھی رکھنے پہ جاندے نے بیٹے بے وفائی کر جاندے نے لیکن بیٹیاں اللہ نے انہاں دے دلاں وچ خالص محبت رکھی ہوندی جس طرح ماں دے دل وچ محبت ہے اولاد واسطے اینا شدید انہاں نو غم ہویا چنگی پڑی جسمانی طور تے صحت مند صرف 6 مہینے دے اندر اللہ کول پہنچ گئی صرف 6 مہینے تے عمر 30 سال بھی نہیں پوری سی
عمر 30 سال بھی نہیں پوری سی انہوں دی کہ اللہ تعالیٰ کول پہنچ گئی ہیں، زیادہ اثر آپ دے غم دا ہویا۔ پھر اب حضرت ابو بکر یہ 2 سال ہی کٹ سکے، 2 سال 2 مہینے بیمار رہے، اس دوران بھی بیمار رہے۔ حضرت فاطمہ بھی 6 ماہ بیمار ہی رہی ہیں تے اللہ کول پہنچ گئی ہیں۔ حضرت ابو بکر بھی بیمار ہی رہے۔ ایک دن سوموار دا دن سی، حضرت عائشہ نو کہن لگے عائشہ اج کی دن ہے؟ وہ کہن لگی ہیں جی اج سوموار ہے۔ کہن لگے اللہ دے رسول کس دن فوت ہوئے سن؟ انہوں نے کہا جی سوموار والے دن۔ کہن لگے بس ٹھیک ہے، میں نو امید ہے کہ میں بھی شام تک اللہ دے کول پہنچ جاؤں گا۔ یعنی اس قدر شوق اللہ دے کول جان دا، اللہ دے رسول کول جان دا کہ بڑے سکون نال کہہ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کدوں فوت ہوئے، میں بھی چاہنا اج فوت ہو جاواں، شام تک فوت ہو جاواں۔ تے پھر انہوں نے کی کیتا؟ وصیت کیتی۔ کہن لگے آ جڑے میں چادراں دے دو کپڑے پہنے ہوئے نے نا، مینوں اے کپڑے دھو کے انہاں وچ ہی کفن دے دیو، اے 2 کپڑیاں چ ہی میرا کفن بنا دیو، تیسری چادر جڑی اتنے دئی دی ہے او تسی لے لیو کتوں، او ہور کوئی لے لیو۔ حضرت عائشہ رو کے کہن لگی ابا جان کیا ساڈے چ اینی بھی طاقت نہیں کہ اسی تواڈے واسطے نواں کفن تیار کریے؟ فرماؤن لگے بیٹی نویں کپڑیاں دی لوڑ تے انہاں نوں جنہاں نے زندہ رہنا ہے، میں تے مر جانا ہے، مینوں نویں کپڑیاں دی کی لوڑ ہے۔ اور پھر نصیحت کیتی کہ میرے ترکے دا حساب لاؤ، جو کچھ میرا مال ہے دا حساب لاؤ، اگر او دے اندر کوئی اضافہ ہو گیا ہوئے میرے خلیفہ بنن تو بعد او مال بیت المال چ بھیج دے۔ میں نہیں چاہتا کہ ایک شمع دا بھی اضافہ ہوئے میری جائیداد دے اندر خلافت دی وجہ نہ۔ اور واقعات میں ہویا، حساب لگایا گیا، کوئی تھوڑا بہتا کوئی اضافہ، جس طرح بندہ کوئی تنخواہ جو بچا لیندہ ہے تھوڑے بہتے پیسے، وہ بیت المال دے اندر بھیج دیتے گئے۔ حضرت عمر بن خطاب سن خلیفہ، رون لگ پہ، کہنے لگے عمر ابو بکر تو سانو بڑا تنگ کر گیا، کون ہے جڑے تیرے اس معیار تے پورا اترے گا کہ لیا بھی پہلا کچھ نہیں، صرف کھادا پیتا ہے، صرف جتنا ایک مزدور نو کھان پین دے حساب لا کے دیہڑی دیتے انہاں کی ملدا سی خلیفہ نو، او دے وچوں بھی تسی آپ بچا کے تے ساڈے کول بھیج دیتا ہے۔ ابو بکر کون اس معیار تے پورا اترے گا؟ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے فوت ہوئے۔ انہاں دی وفات بھی بڑی عجیب ہے۔ صبح دی نماز پڑھاؤن آئے، مصلے دے اتے کھڑے ہوئے، صبح دی نماز ممبر تے پیچھے چھپیا سی ایک غیر مسلم خنجر لے کے، 2 تاری خنجر لے کے۔ حضرت عمر نے اللہ اکبر کیا، نیرا سی کیونکہ اس دور چ کیڑا کوئی انتظام ہوندا سی روشنی دا، صبح دی نماز نیرے چی پڑھی جاندی، پھر پڑھی بھی اندر گئی، اندر پڑھی گئی تے اج کل بھی اسی اندر نماز پڑھیے تے نیرا ہی ہوندا ہے۔ وہ اچانک نکلیا تو انہیں 6 وار کیتے انہوں دے پیٹ تے، چونکہ 2 تاری سی، ادھر نو پھیرے ادھر نو پھیرے، سارا پیٹ پاڑ دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے قتلنی الکلب، اویا کتا مینو مار گیا، بس انہاں کیا تے ڈگ پے۔ فوراً پہلے ڈگن تو پہلے عبد الرحمن بن عوف دا ہاتھ پھڑیا، انہوں اپنی جگہ کھڑا کر دیتا کہ جماعت کراؤ۔ مسلمانہ نے وہ نماز صبح دی ایویں پڑھی کہ خلیفہ تھلے پہ تڑف رہا سی، وہ دا خون نکل رہا سی، لیکن مسلمان اپنی نماز پوری کر رہے سی۔ نماز صبح دی پوری کیتی، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے تشویش ہوئی۔ اے نماز دا اے مرتبہ ہے ساڈے اسلامی زندگی دے اندر، اسلامی زندگی چ نماز دا اے مرتبہ ہے۔ حضرت عمر گرن لگیا، فوراً کھڑا کر گئے پچھلے بندے نو اپنی جگہ، نماز دا فکر، نماز نہ کتے ضائع ہو جائے، اور انہوں نے بھی نماز پوری کرائی اگرچہ مختصر صورتاں پڑھی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈاکٹر نے جواب دے دیتا، واقعہ لمبا ہے، جواب دے دیتا اے بچ نہیں سکن گے، ادوں آپریشن وغیرہ دا جے حساب نہیں سی۔ طبیبہ نے دیکھیا کہ آنتاں ساریاں ہی کٹ گئیاں نے پیٹ دیاں،
کہہ دیتا کہ یہ بچ نہیں سکتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب تو پہلے انہوں نے کی کیتا، خلافت دا فیصلہ کیتا، خلیفہ کون ہوئے گا۔ فرمایا خلیفہ او بندے 6 بندے جنہوں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک دے نال جنت دی خوشخبری دیتی سی، انہاں 6 چوں ایک بناؤ، انہاں 6 چوں ایک بناؤ۔ اپنے بیٹے نو نہیں کیا، کسی رشتہ دار نو نہیں کیا، خاندان دے نو نہیں کیا، بلکہ اپنے بہنوئی نو باہر کر دیتا، حالانکہ وہ بھی عشرہ مبشرہ بھی شامل سی، انہوں نے باہر کر دیتا بھی اینو نہیں بناونا، کیوں میرے خاندان دا ہے۔ اپنے بیٹے نو باہر کر دیتا، اینو نہیں بناونا، مشورہ بے شک لے لیو۔ اور پھر بیٹے نو کہن لگے خلافت دا کہ بھئی اے 6 بندے، انہوں 6 بندیاں نو 3 دن ملن گے میری وفات تو بعد، 3 دن دے اندر اندر وہ بہترین شخص دا انتخاب کر لین اپنے چو۔ واقعتاً صحابہ کرام نے 3 دن دے اندر اندر، فیصلہ تو پہلے دن ہی ہو گیا لیکن پھر بھی مشورہ وغیرہ لوگوں دے نال کرن دے حساب نال تیسرے دن اعلان ہویا، تے تیسرے دن پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی۔ اس کام تو بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے نو بھیج دینے، عبداللہ بن عمر نو، عبداللہ جاؤ حضرت عائشہ دے کول جاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تے انہاں نو کہو کہ عمر تواڈے حجرے وچ ساتھیاں دے نال دفن ہون دی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ خاص طور تے کیا امیر المومنین نہ آکھی، اے نہ کہیں امیر المومنین عمر تواڈے کولوں اجازت طلب کردا ہے، نہیں میں ہن مسلماناں دا امیر نہیں رہا، میں تے مر رہا ہاں۔ انہاں نو میرا نام لے کے آکھی عمر بن خطاب تواڈے کولوں تواڈے حجرے دے اندر اپنے ساتھیاں دے نال دفن ہون دی اجازت طلب کردا ہے، اجازت دیو گے؟ حضرت عبداللہ بن عمر گئے، حضرت عائشہ بھی رو رہی ہیں سن، حضرت عمر دی وفات تے سارا جہان رویا، اور جس صحابی نو پتہ لگیا اور رویا، تے یاد رکھو مومن اور شخص ہے جس دی وفات دے ہوتے ہر شخص روئے، کوئی رشتہ دار ہے وہ بھی روئے، کوئی تعلق دار ہے وہ بھی روئے، تے جے کچھ بھی نہیں پھر بھی روئے، سب رو رہے سن، چھوٹے کی بڑے کی۔ حضرت عائشہ بھی رو رہی ہیں سن۔ حضرت ابن عمر نے اجازت طلب کی تھی تے پیغام دیتا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ حضرت عائشہ فرماؤں لگیاں اے جگہ میں اپنے واسطے رکھی سی، میں کہندی سا ایک میرا خامند تے ایک میرا باپ، ایک میرا خامند ہے تھے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ، ایک میرا باپ ہے ابو بکر، تیسری میری قبر ہو جائے گی چلو، لیکن اج میں اپنی ذات دے ہوتے عمر نو ترجیح دینی ہاں، جاؤ انہاں نو کہہ دیو کہ میرے والوں اجازت ہے۔ حضرت عمر بے تابی دے نال بیٹھے، حالانکہ شدید بیمار سن، شدید بیمار زخمی، جدو پتہ لگیا عبداللہ بن عمر آ رہا ہے فوراً سدھے ہو کے بہ گئے، ہمت والے بندے سن، سدھے ہو کے بہ گئے، کہنے لگے اپنے عبداللہ کی فیصلہ لے کے آئے ہیں؟ انہیں کہا جی جو تسی چاہتے سی وہ ہو گیا۔ تے پھر سنو، کہندے نے جدو میں فوت ہو جاواں میری چارپائی لے کے جاؤ، ادوں بھی دروازے تو باہر کھڑے ہو جائے حضرت عائشہ دے دروازے تو، اور دوبارہ یہو پیغام دیو کہ عمر بن خطاب تواڈے حجرے وچ دفن ہون دی اجازت طلب کردا ہے، اجازت دیو۔ فرماؤندے نے جے حضرت عائشہ خوشی نال اجازت دین تے ٹھیک ہے، نہیں تے مینوں جنت البقیع دے اندر جا کے دفن کر دیو۔ اور پھر ایویں ہویا، جنازہ روک لیا گیا، دروازے تے جا کے ابن عمر نے پھر کیا، ام المومنین عمر بن خطاب اجازت طلب کردا ہے دفن ہون دی، انہوں نے اجازت دیتی تے پھر اتنے دفن ہوئے۔ کہنے لگے میری زندگی دی سب تو اہم خواہش اے سی، اہم مسئلہ اے سی کہ میں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے ابو بکر دے نال دفن ہو جاؤں۔ اے نیک لوگ انہوں نے اپنی موتاں دے نال بھی سانو سبق دے دیتے، جاگدیاں تے دینے ہی سن، زندیاں تے دینے ہی سن۔ اللہ تعالیٰ مینوں تے تانوں نیک موت نصیب کرے، مرنا ہر ایک نے ہے، موت تو ڈرن دی لوڑ نہیں، موت تو ڈرن دی لوڑ نہیں، اللہ دے نبی نہیں ڈرے، اللہ دے ولی نہیں ڈرے، ڈرے تو کون؟ گنہگار لوگ ڈرے، ڈرن دی لوڑ نہیں موت کولوں، اے آ جانی ہے، ڈرن دے نال بھی ہٹے گی نہیں،
اس واسطے ڈرنا نہیں، یہ نہیں کہنا مینوں موت نہ آوے، یہ نہیں کہنا، بس یہ کہے یا اللہ جدوں موت آئے چنگی موت آئے، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی۔ آپ نے سانو دعا سکھائی، یا اللہ مینوں زندہ رکھی جدوں تک میرے واسطے زندہ رہنا بہتر ہے، لفظ یہ نے آپ نے سکھائے، وتوفنی ما کانت الوفات خیرا لی، تو یا اللہ جدوں میرے واسطے مرنا بہتر ہوئے تو بڑی خوشی نال مار لیں۔ مومن او زندگی دا خواہش مند نہیں تے موت تو خوف زدہ نہیں، یہ مومن دی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو جدوں بھی موت ہے نیک موت نصیب فرمائے، کلمہ طیبہ والی موت نصیب فرمائے، نیکی اور تقوی والی کلمہ موت نصیب فرمائے، اپنے نیک اور فرما بردار بندیاں جیسی موت نصیب فرمائے، اور اللہ سانو ہر بری موت تو بچائے، کفر دی موت، نفاق دی موت، شرک دی موت، بدعت دی موت، اپنی ناراضگی دی موت، اللہ انہاں سب موتاں تو سانو بچائے، زندگی بھی بہترین عطا فرمائے تے موت بھی بہترین عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔